بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا فتمنوا الموت ان كنتم صادقین۔ قل اے محبوب آپ فرما دیجئے ان كانت لكم الدار الآخرہ، اگر تمہارے لیے دار الآخرہ ہے، آخرت کا گھر ہے، عند اللہ اللہ کے پاس، یعنی اگر تمہارے لیے ہی صرف اللہ کا، تمہارے لیے ہی اگر صرف آخرت کا گھر ہے اللہ کے پاس، خاص کر خالصتاً، خاص کر من دون الناس، نہ کہ لوگوں کے لیے ہے، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہاں پر یہودی یہ کہنے لگے تھے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو آخرت کا گھر ہے یعنی جنت جو ہے وہ صرف ہمارے لیے بنائی گئی ہے، یہ تمہارے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آخرت کا گھر یعنی جنت جو ہے ہمارے لیے صرف، آپ کی امت کے لیے نہیں ہے اور باقی جو امتیں گزرے ان کے لیے نہیں ہے، تو پھر ان سے یہ کہو تو ٹھیک ہے، جنت میں پہنچنے کا ذریعہ صرف ایک ہی ہے، وہ ہے موت، یعنی موت کے بعد ہی آدمی جو ہے جنت میں پہنچ پائے گا، تو ٹھیک ہے موت کی تمنا کرو پھر۔ لیکن یہ موت کی تمنا نہیں کرتے تھے، اور یہ موت زندگی کے اتنے حریص تھے، اتنے لالچی تھے، اتنی زندگی جینا چاہتے تھے کہ ہمیشہ ہمیں نا جینا ہی لکھ دیا جائے ہماری زندگی میں، ہمیں مرنا نہ پڑے۔ اب اس کی ایک مثال دی گئی کہ کچھ لوگ مشرکین میں سے وہ ہوتے ہیں جو 1000 سال جینا چاہتے ہیں، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ مشرکین سے بھی کئی گنا بڑھ کر ہیں، یعنی مشرکین سے بھی زیادہ جینے کی خواہش رکھتے ہیں، اور یہ جنت کی بات کرتے ہیں۔ تو جنت اور موت ان دونوں میں تضاد ہے، اب نہیں، جنت اور زندگی ان دونوں میں تضاد ہے۔ اب جنت بھی چاہیں اور زندگی بھی چاہیں، اگر آپ کو جنت ہی چاہیے اور آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ جنت صرف ہمارے لیے بنی ہے تو پھر مرنے کی خواہش کرو، لیکن ایسا تم نہیں کرتے۔ اگر تم سچے ہوتے تو ایسا ضرور کرتے۔ مطلب پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم ماننے کے باوجود بھی سب کچھ، اس کے باوجود بھی کیا ہے، تم انہیں جھٹلا رہے ہو، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ نبی سچے ہیں۔ فرمایا قل لہم، اے محبوب ان یہودیوں سے فرما دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر تمہارے لیے ہی جو ہے جنت ہے، آخرت کا گھر ہے، الجنہ یعنی جنت ہے، عند اللہ خالصتاً، اللہ کے پاس خاص کر، ای خاصتاً یعنی خاص کر، بکم تمہارے لیے ہے، من دون الناس نہ کہ لوگوں کے لیے ہے، کما زعمتم جیسا کہ تم گمان کر رہے ہو کہ اور لوگوں کے لیے نہیں ہے، صرف ہمارے لیے، فتمنوا الموت، تو پھر موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم کیا ہے سچے ہو۔ تعلق بتمنی شرطان على ان الاول قید فی الثانی، ای ان صدقتم فی زعمکم انہا لکم ومن كانت له یوثرها والموصل الیہ الموت فتمنوه، کیونکہ تعلق بتمنی ہی اس جنت کی خواہش رکھنے سے متعلق دو شرطیں ہیں، یعنی اگر تم اس جنت کی خواہش رکھتے ہو تو اس سے متعلق دو شرطیں ہیں، علی ان الاول قید فی الثانی، اس بنا پر کہ پہلی جو ہے دوسری کی قید ہے، یعنی اس کی تفصیل کی کیسے پہلی دوسری کی قید ہے، تو فرمایا ان صدقتم فی زعمکم، اگر تم اپنے گمان میں سچے ہو، انہا لکم، کہ وہ تمہارے لیے ہے، ٹھیک ہے، ایک نمبر ایک تو یہ بات ہو گئی کہ وہ تمہارے لیے، یہ بات تم اپنے گمان میں رکھتے ہو۔ ومن کانت لہو یوثرھا، اور جس شخص کے لیے بھی وہ ہے، یعنی جنت جس شخص کے لیے بھی ہے، یوثرھا وہ کیا کرے گا، اس کے پیچھے پیچھے چلے گا، یعنی اس کے جانے کی خواہش کرے گا۔ اب جو دوسری بات ہے وہ قید یہ ہے کہ والموصل الیہ الموت، لیکن اس تک پہنچنے کا ذریعہ صرف کیا ہے، موت ہے، یعنی یہ پہلی جو ہوگی دوسری قید ہوگی، اگر تم اپنے گمان میں یہ سچو کہ جنت تمہارے لیے ہے تو کیا ہے، جنت کا جو ذریعہ ہے جاننے کا بس ایک ہی ہے کہ موت ہے، فتمنہو، تو پھر تمہیں اس کی کیا کرنی چاہیے، تمنا کرنی چاہیے۔ تو اس کے یعنی جنت کی خواہش رکھنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا شرط ہے، ایک تو اس کے پیچھے چلنا، اور دوسرا اس کا کوئی ذریعہ ایسا ہونا جو کیا کرے، اس تک پہنچا دے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ ان صدقتم فی زعمکم، اگر تم اپنے گمان میں سچے ہو، انہا لکم، کہ وہ تمہارے لیے ہے، تو یہاں پر تمہیں دو عمل کرنا پڑیں گے، ایک تو اس کے پیچھے چلو، اور دوسری بات یہ کہ جو پیچھے چلنے والی بات ہے وہ کیسے چلو گے، یعنی اس کے
پیچھے پیچھے کب چلو گے؟ جب تمہیں موت آئے گی، پتہ یہ چلا کہ موت کی تمنا کرو گے تبھی تم کہاں پہنچ پاؤ گے؟ جنت میں پہنچ پاؤ گے۔ وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور ہرگز وہ لوگ یعنی یہودی لوگ ہو اس جنت کی ابداً کبھی بھی خواہش نہیں کریں گے، کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے۔ لن یتمنا، کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے اس جنت کی ابدا، کبھی بھی، ہمیشہ ہمیشہ۔ کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، اس بنا پر کیونکہ انہوں نے اپنے بہت سارے پہلے گناہ کر چکے ہیں۔ بما اس باعث قدمت جو بھیج چکے ہیں، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، یعنی اپنے آگے جو چیز بھیج چکے ہیں، یعنی جو اپنے گناہ پہلے کر چکے ہیں، ان کے سبب وہ کبھی بھی جنت کی تمنا موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ ہو ضمیر سے مراد موت، ٹھیک ہے۔ من کفرہم بالنبی المستلزم لکذبہم، کیونکہ ان کا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو جھٹلانا یہ لازم ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ چیز لازم ہے کہ وہ اس بات کو لازم ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کر کے، جھٹلا کر کے، اور جو بھی وہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی خبردار ہے بالظالمین، ظالموں پر، یعنی جو بھی ظلم کرنے والوں نے ظلم کیا ہے، جو بھی کفر کیا ہے، یہاں پر ظلم سے مراد کافرین ہے، یعنی جو کفر کیا ہے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ تبارک و تعالی خوب خبردار ہے کافروں پر۔ فیجازیہم، تو ان کو کیا کرے گا؟ بدلہ دے گا۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، اے محبوب، تجدن آپ ضرور پائیں گے، علام تاکید اور نون ثقیلہ ہے، لا تجدن، آپ ضرور پائیں گے، ہم ان لوگوں کو، یہ احرص الناس کی لوگوں میں سب سے زیادہ کیا ہے؟ وہ حریص ہیں، لالچی ہیں، کس بات پر؟ علی حیات، زندہ رہنے پر، یعنی سب سے زیادہ وہی زندگی چاہتے ہیں۔ من الذین اشرکوا یود احدہم، حالانکہ مشرکوں میں سے کچھ وہ ہیں، یود احدہم کہ ان میں سے کوئی چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کہ کاش میں 1000 سال جی لوں، یعنی مشرک تو صرف کتنے سال جینا چاہتے ہیں؟ 1000 سال صرف جینا چاہتے ہیں، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ زندگی ہی چاہتے ہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ لالچی ہیں، سمجھ رہے آپ؟ وما ہوا بمزحزحہ، لیکن ان میں سے کسی کو بھی اس کے عذاب سے ان کو، یعنی اگر وہ یہ بھی چاہ لیں کہ ہمیشہ ہمیشہ زندگی ان کو مل جائے، لیکن مرنے کے بعد تو ان کو عذاب سے تب بھی وہ زندگی نہیں روک پائے گی۔ تو بمزحزحہ، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے مزحزحہ، اور اس کا مطلب ہے روکنا۔ وما ہوا بمزحزحہ، اور ان میں سے کسی کو بھی ہی ضمیر بھی اسی احد کی طرف لوٹے گی، اور ان میں سے کسی کو اس کے عذاب سے نہیں روکے گی، من العذاب، یعنی ان میں سے کسی کو عذاب سے نہیں روکے گی، ان یعمرہ، کہ ان کو کیا کر دیا جائے؟ عمر دے دی جائے، یعنی جو عمر دی جا رہی ہے، جو ان کی زندگی کو لمبا کیا جا رہا ہے، ان کی زندگی کا لمبا کیا جانا ان کو عذاب سے نہیں روکے گا۔ تو ان یعمرہ بتا رہے ہیں یہ فاعل بنے گا، اور جب فاعل بنے گا تو اس کا ترجمہ پھر یوں ہوگا، وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمرہ، ان یعمرہ کو پہلے لے کر آئیں، اور ان کا زیادہ عمر دیا جانا اس شخص کو عذاب سے نہیں روکے گا، ٹھیک ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ عز و جل ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ فرمایا ولا تجدنہم میں جو لام ہے یہ لام قسم ہے، احرص الناس علی حیاء، لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی کے حریص ہیں، ای احرص من الذین اشرکوا، جیسے وہ لوگ حریص ہیں جو لوگ چاہتے ہیں مشرکوں میں سے، ای المنکرین، جو منکر ہیں، جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، وہ جو کہ للبعث علیہا، جو کس چیز کے انکار کرنے والے ہیں؟ بعث بعد الموت کے انکار کرنے والے ہیں، وہ بھی اس کا آگے بتایا تھا انہوں نے کہ ان میں سے ایک جو ہے، ان میں سے کوئی نہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال جیے، لیکن ان کا معاملہ کیا؟ ان سے بھی زیادہ سخت ہے،
لیکن ابھی منکرین کے بارے میں بتا رہے ہیں. منکرین للبعث مطلب جو من الذین اشرکوا بتایا تھا اس کی پوری تفسیر کر رہے ہیں. یہ لوگ خود جانتے ہیں لعلمہم بأن مصیرہم النار، کہ ان کے وہ لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے. دون المشرکین، نہ کہ مشرکین کا، لانکارہم لہم، جو اس کو انکار کرنے والے ہیں. یعنی مطلب بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو مشرکین ہیں جو کہ اس چیز کو انکار کرتے ہیں، جیسے کہ بعض بہت کو انکار کرتے ہیں، تو ان کو تو معلوم نہیں ہے کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے. لیکن یہودیوں کو تو پکا معلوم ہے کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ زندگی کیا ہے؟ زیادہ حریص. سمجھے؟ لعلمہم بأن مصیرہم النار، اور وہ اس بات کو یہودی جانتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ پکا کہاں ہے؟ جہنم میں. کیونکہ وہ جانتے تھے نا، لیکن جھٹلاتے تھے اس بات کو تاکہ دنیاوی زندگی، دنیاوی جو تحائف وغیرہ تھے وہ بند نہ ہو جائیں. باقی ان کو پکا پتہ تھا ہم جہنمی ہی ہیں، تو ان کو پکا پتہ تھا کہ وہ جہنمی ہیں، نہ کہ مشرکین. مشرکین کو معلوم نہیں تھی بات کہ ہم جہنم، وہ تو اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. جو کوئی گائے کی پوجا کر رہا ہے تو یہ سمجھتا ہے یہی سب سے بڑا امرت ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ تو جانتے ہی نہیں اس بات کو. لانکارہم لہو، جو اس کا انکار کر رہے ہیں. یودو ای یتمنا، وہ تمنا کرتے ہیں، احدہم، ان میں سے ایک، لو یعمر الف سنہ، اگر 1000 سال کی زندگی ہوتی. اب یہاں پر بتایا یہ جو لو جو ذکر کیا گیا ہے، لو ان کے معنی میں ہو کر کے مصدری معنی پیدا کرے گا. لو مصدریۃ بمعنی ان، یہ لو مصدریہ ہے ان کے معنی میں. وہیہ بصلتھا فی تعبیل مصدر، اور جب یہ اپنے صلہ سے ملے گا تو اپنے صلہ سے مل کر کے یہ مصدر کی تعبیل میں ہو جائے گا، یہ یودو کا مفعول بنے گا. یعنی لو یعمرو، لو یہ ان مصدریہ ہے، اور یعمرو جو ہے یہ فعل آ رہا تھا، لیکن یہ فعل جب اپنے یہ مطلب فعل یہ صلہ ہے، صلہ اب یہ ان مصدریہ سے ملے گا تو یہ ہو جائے گا بتابل مفرد ہو کر کے یودو کا مفعول بھی. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ کیسے؟ یودو احدہم لو یعمرو، تو لو یہ بمعنی ان ہو کر کے صلہ ہو جائے گا. یعمرو فعل مضارع، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل. الفا سنہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے ہو جائے گا صلہ. ان مصدریہ اپنے صلہ سے مل کر کے بتابل مفرد ہو کر کے یودو کا مفعول بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ وما ہوا ای احدہم، یعنی اور ان میں سے کسی کو بھی، بمزاحزہ ہی، ان میں سے کسی کو بھی یہ زیادہ زندگی دیا جانا نہیں روکے گا من العذاب، عذاب سے. ای مبعدہ، یعنی ان کو دور نہیں رکھے گا، دور نہیں رکھے گا، بچائے گا نہیں عذاب سے. عذاب سے مراد ای النار، یعنی دوزخ کی آگ سے نہیں بچائے گا. ایو عمرہ جو ہے یہ فاعل مزحزحہ، ایو عمرہ یہ مزحزحہ جو ذکر کیا گیا تھا پیچھے اس کا فاعل ہے. ای تعمیرہ، یعنی اس کا زیادہ زندگی دیا جانا ہے. مصدر کا معنی نہ ہو جائے گا پھر، کیوں ان داخل ہے نا، اس کا زیادہ زندگی دیا جانا. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ عز و جل ان کاموں کو دیکھتا ہے جو وہ کر رہے ہیں. اب یہاں پر فرمایا یہ جو یعملون ہے، یا اس کو یا کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور تا کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے. اب یہاں پر جو ہے فرما رہے ہیں فیجازیہم، تو ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. وسأل ابن سوریہ یا النبی او عمر عمن یأتی بالوحی من الملائکۃ فقال جبرائیل فقال هو عدونا یأتی بالعذاب ولو کان میکائیل لآمنا لأنہ یأتی بالخسف والسلام فنزل. اب یہاں سے ایک آیت کریمہ جو نازل ہو رہی ہے آگے، قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین. یہ جو آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے اس کا شان نزول اسی کتاب میں بتا رہے ہیں اوپر، کہ یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جو ایک ابن سوریہ کر کے ایک یہودی تھا جو بڑا عالم تھا ان لوگوں کا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غالباً یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس نے عرض کیا کہ آپ کے پاس وحی کون لاتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس وحی لاتے ہیں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس ابن سوریہ نے کہا اچھا وہ وحی لے کر آتے ہیں، اگر وہ وحی لے کر آتے ہیں تو ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے. وہ اس لیے کیونکہ اس کا ایک ریزن یہ ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے کھلے دشمن ہیں،
وہ عذاب لے کر آتے تھے، پہاڑوں کو ہم پہ کوہ طور پہ بلند کر دیتے تھے. تو اس طریقے سے انہوں نے بہت پریشان کیا ہمیں. اگر میکائیل لے کر آتے نا تو ہم آپ پر ایمان لے آتے پکا، کیونکہ وہ نا بہت ہمیں خوشی دیتے تھے، سبز و شاداب دیتے تھے. تو اس لیے جو ہے نا ہم آپ پر جب ایمان لے کر آتے نا، میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر وہی لے کر آتے. اب ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے، کیوں؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لا رہے ہیں اس لیے. تو فرمایا وسأل ابن سوریہ، ابن سوریہ نے پوچھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امن اس شخص کے بارے میں یات الوحی جو وحی لے کر آتا ہے، من الملائکہ ملائکہ میں سے، یعنی ملائکہ میں سے وحی آپ کے پاس کون لے کر آتا ہے، اس شخص کے بارے میں پوچھا. فقال جبرائیل، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آتے ہیں. فقال ہوا عدونا، تو اس ابن سوریہ نے کہا ہوا عدونا، وہ تمہارا دشمن ہے، یاتی بالعذاب، وہ عذاب لے کر آتا ہے. ولو کانا میکائیل، اگر میکائیل لے کر آتے نا، لا آمنا، تو ہم ضرور ایمان لے آتے. لأنہ یاتی بالخصف والسلم، اس لیے کہ وہ جو ہے نا آسانی پیدا کرتے ہیں، والسلم، اور خوشحالی پیدا کرتے ہیں. فنزلت، پھر تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. قل لہم من کان عدوا لجبریل، آپ فرما دیجئے اے محبوب، جو شخص بھی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہے، ٹھیک ہے، فإنہ، کیونکہ نزلہ، انہوں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، علی قلبک، آپ کے دل پر، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے اجازت سے، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما، جو تصدیق کر رہا ہے، لما بین یدیہ، جو ان یہودیوں کے پاس ہے. اور یہ کتاب جو ہے ہدن ہے، یعنی ہدایت دینے والی ہے، وبشرا، اور بشارت دینے والی ہے، خوشخبری دینے والی ہے، للمؤمنین، مؤمنین کے لیے. مطلب بتانا کیا چاہے اس آیت کریمہ میں؟ بتانا یہ چاہا کہ جب یہ اللہ کے حکم سے قرآن پاک نازل کر رہے ہیں، جو بھی چیز دیتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے دیتے ہیں، تو گویا کہ آپ ان کے دشمن نہ ہوئے، اللہ کے دشمن ہو گئے. سمجھ بات کو؟ بتانے یہ چاہا. اب دیکھیں، قل لہم، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے، من کانا عدوا لجبریل، جو شخص بھی دشمن ہوا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا، فلیمت غیظا، تو وہ غصے میں مر جائے. اس کی جزا بتائی. فإنہ نزلہ، اے القرآن، کیونکہ انہوں نے قرآن کو نازل فرمایا، علی قلبک، آپ کی دل پر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، ای بامر اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کر رہا ہے جو آپ کے پاس ہے، یعنی یہودیوں کے پاس ہے، قبلہ من الکتب، جو اس کتاب سے جو اس سے پہلے، یعنی ان کتب سے پہلے جو کتابیں ہیں، جو قرآن پاک سے جو پہلے کتابیں ہیں، ان کی تصدیق کر رہا ہے. یہ دیکھو اس طریقے سے ترجمہ کریں گے اس کا، قبلہ من الکتب، یعنی جو اس قرآن پاک سے پہلے ہیں. اب یہ من جو ذکر کیا نا، یہ من بیانیہ ہے، یعنی کتابیں، اس سے پہلے جو ہیں، یعنی اس قرآن پاک سے جو پہلے کتابیں ان کی تصدیق کر رہا ہے. یعنی کون سی ہیں؟ من الکتاب، یعنی کتابیں جو ہیں وہ. وہدن من الضلالۃ، اور یہ گمراہی سے ہدایت دینے والا ہے. وبشرا بالجنتی، اور جنت کی خوشخبری دینے والا ہے، کس کے لیے؟ للمؤمنین، مؤمنین کے لیے. سمجھے؟ آگے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. فرمایا من کان عدوا للہ، جو شخص بھی اللہ کا دشمن ہوا، وملائکتہ، اور اللہ کے ملائکہ کا، فرشتوں کا دشمن ہوا، سمجھے، ورسولہ، اور اللہ کے رسولوں کا کیا ہوا؟ دشمن ہوا. وہ جبریل اور جبرائیل کا دشمن ہوا، اور میکائیل کا دشمن ہوا. میکائیل بھی بولتے ہیں اور میکال بھی بولتے ہیں. فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ عز و جل کافروں کا دشمن ہے. اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلا کہ جو بھی اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ عز و جل خود اس سے دشمنی کر لیتا ہے نا. چاہے اس کے ولی سے مراد رسول ہو، ولی مطلب دوست، یا چاہے ملائکہ ہو، یا صالح مومنین ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ عز و جل نے اس کے ساتھ اعلان جنگ بھی فرمایا ہے. فرمایا من کان عدوا للہ، جو شخص بھی اللہ عز و جل کا دشمن، جو شخص اللہ عز و جل کا دشمن ہوا، اور اس کے ملائکہ کا دشمن ہوا، اور اس کے رسول کا دشمن ہوا، وہ جبرائیل، اور جبریل کا دشمن ہوا،
تو جبریل کے بارے میں قرأت بتا رہے ہیں بکسر الجیمی و فتحیہا، اس کو جیم کے ساتھ، جیم کے کسرے کے ساتھ بھی پڑھا گیا اور جیم کے فتح کے ساتھ بھی پڑھا گیا، یعنی جبریل بھی پڑھا گیا اور جبریل بھی پڑھا گیا، اور بلا حمزۃ و بہی، اور بغیر حمزے کے بھی پڑھا گیا اور حمزے کے ساتھ بھی پڑھا گیا، یعنی جبرائیل بھی پڑھا گیا ہے اور جبریل، سمجھے، وہ بھی یا و دونہا، اور یا کے ساتھ بھی پڑھا گیا اور بغیر یا کے بھی پڑھا گیا، یعنی جبریل اور جبریل یہ دونوں پڑھا گیا۔ وہ میکال، اب میکال کے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں، اس کی قرأت بتا رہے ہیں۔ اچھا پہلے بتا رہے ہیں عطف علی الملائکہ من عطف الخاص علی العام، یہ ملائکہ پر عطف کیا گیا ہے اور یہ عطف خاص علی العام کی قبیل سے ہے۔ عطف خاص علی العام کی قبیل سے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس زمرے میں سب ہوتے ہیں، یعنی جتنے ہی مراد ہوتے ہیں، جتنے بھی اس کیٹیگری کے لوگ ہیں، سب کے سب اس میں ہوتے ہیں، لیکن بعد میں اسی کو الگ سے نکال کر کے خاص کر دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال طور میں کہوں، یہاں پر جامعۃ المدینہ میں آج ثالثہ والے آئے، جامعۃ المدینہ میں آج ثالثہ والے آئے، لیکن میں اس میں سے خاص کر دوں شاد اور ساجد بھی آئے، سمجھے؟ تو یہ جو عطف ہوا ہے، یہ عطف علی الخاص علی العام کی قبیل سے ہے، یعنی اس میں سب داخل تھے، لیکن اب کیا اس میں سے چند لوگوں کو خاص کر لیا گیا۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ عطف الخاص علی العام کی قبیل سے ہے۔ اب یہاں پر کیا ملائکہ میں فرشتے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام داخل نہ تھے، داخل تھے نا، لیکن بعد میں ان کو الگ سے ذکر کر دیا گیا، تو عطف الخاص علی العام کی قبیل سے۔ یہی بتایا عطف علی الملائکہ، یہ ملائکہ پر عطف کیا گیا ہے اور یہ عطف الخاص علی العام کی قبیل سے ہے۔ وفی قراءۃ میکائیل، اور ایک وفی قراءۃ میکائیل، اور ایک قراءت میں میکائیل بھی پڑھا گیا ہے، سمجھے، بے حمزۃ و یا، یعنی حمزے کے ساتھ اور یا کے ساتھ، جیسے حمزہ بھی ہے اس میں اور یا بھی ہے، میکائیل۔ وفی اخرى بلا یا، یہ والا فی زائدہ ہے، دوسرا فی جو ہے، وفی اخرى بلا یا، اور دوسری قرأت میں بغیر یا کے پڑھا گیا ہے۔ بغیر یا کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ میکائیل، میکائیل، سمجھے۔ فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ عز و جل کافروں کا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں پر فرمایا اوقعہ موقع لہم بیانا لحالہم، فرمایا یہاں پر اوقعہ یعنی عدوٌ کو ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے، حالانکہ اگر ہوتا تو یہاں پر اگر ضمیر کو ذکر کر دیتے تب بھی چل جاتا، فإن اللہ عدوٌ کی جگہ اگر ضمیر کو ذکر کر دیتے تب بھی کام چل جاتا۔ اچھا یہ پتہ فرما رہے ہیں اگر یہاں پر جو ہے للکافرین کی جگہ لہم کو ذکر کر دیتے فإن اللہ عدو لہم، تب بھی کام چل جاتا، لیکن کافرین کا ہی لفظ کیوں لے کر آئے؟ تو کافرین کا لفظ ان کی حالت کو بیان کرنے کی وجہ سے لے کر آئے، یعنی ان کی حالت اتنی گھٹیا ہے، اتنی مطلب برے لوگ ہیں یہ، کہ یہ لوگ کھلے دشمن ہیں اللہ عز و جل کے، اور وہ کون ہیں؟ کافر ہیں، یعنی ضمیر کو نہ لا کر کے انہوں نے کیا کیا ہے، یہاں پر اس میں ظاہر کو ذکر کر دیا ہے۔ فرمایا اوقعہ موقع لہم، یعنی اس لفظ کافر کو رکھا لہم کی جگہ پر، سمجھے، اوقعہ موقع لہم، یعنی اس میں ظاہر کو رکھا کافرین لفظ کو رکھا موقع لہم، یعنی اس لہم کی جگہ پر، لہم ذکر کر دے تب بھی چل جاتا، کیوں؟ بیان لحالہم، ان کی حالت کو بیان کرنے کی وجہ سے، سمجھ آ گیا؟ ٹھیک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔